الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی ادا اور ہے، مجاہد کی ادا اور اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کے مذہب کا ہے رنگ و نسل پر انحصار اور قوت مذہب سے ہے مستحکم جمعیت تیری۔ معزز سامعین گرامی قدر، اور میں اپنے پریس کے ساتھیوں سے چند باتیں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کو بحال کرنا کیوں ضروری تھا۔ آپ نے مذہبی جماعتوں کی یا سیاسی جماعتوں کی تاریخ کے اندر کبھی یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک جماعت جو پاپولیرٹی کے عروج کے کناروں کو چھو رہی ہو۔ 1987 میں علامہ شہید کے دور کو دیکھنے والے بھی صحافی موجود ہیں اور رفقا کار موجود ہیں۔ ایک جماعت عروج پہ ہو، پوری پاپولیرٹی پہ ہو، اس کو ختم کر دیا جائے اور ختم کر کے کسی دوسری جماعت کو اختیار کیا جائے، کسی دوسری جماعت کے اندر شمولیت کر لی جائے۔ وہ بانی جمعیت جو جمعیت اہل حدیث پاکستان کے بانی تھے، انہوں نے جمعیت اہل حدیث کو اپنے خون سے سینچا۔ جس وقت قربانی دے دی اس وقت ان کی جمعیت کو وائنڈ اپ کر دیا گیا، رول بیک کر دیا گیا، لپیٹ دیا گیا۔ آج پاکستان کے اہل حدیثوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری بھی ہے بالخصوص اور اہل اسلام کے لیے بالعموم کہ وہ جمعیت جو علامہ شہید کی وفات کے بعد رول بیک کر دی گئی، آج اللہ کے فضل و کرم سے میں اپنے رفقا کی موجودگی کے اندر آپ کے سامنے امیر محترم شریف چنگوانی صاحب نے، یہ میرے جوان جذبوں کا طارق یزدانی، وہ میرا ساتھی دلیر نوجوان ذاکر الرحمان صدیقی، علماء کی ایک بڑی تعداد، امین محمدی صاحب، یحییٰ عارفی صاحب، ہاور رشید بٹ صاحب، قاری ابوبکر صدیقی صاحب، سینکڑوں ہزاروں علماء کی موجودگی کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے اس جمعیت اہل حدیث پاکستان کو بحال کر دیا گیا جس کو چند لوگوں نے اپنے مفادات کے لیے لپیٹ کر کونے پہ لگا دیا تھا۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے اس جمعیت کا جو 7 نکاتی ایجنڈا ہے وہ آپ کے سامنے صحافیوں کے سامنے رکھنا مقصود ہے۔ پہلی بات، دفاع حرمت رسول، دفاع ختم نبوت، دفاع صحابہ اور دفاع شعائر اللہ اس جماعت کا شعار ہوگا۔ اور اس کے علاوہ آج پورے پاکستان کے اہل حدیثوں سے یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں بالخصوص اور اہل اسلام سے اور مذہب پسندوں سے بالعموم کہ جس اہل حدیث کی پورے پاکستان کے اندر کوئی مسجد بند ہے وہ ہمارے دفتر میں درخواست دے، اس مسجد کو کھلوایا جائے گا۔ اور اگر کوئی عالم دین کسی کے اوپر پرچہ اور مقدمہ درج ہے اس کو رہا کروایا جائے گا۔ یہ ہمارے بنیادی دستور کے اندر اور ہماری دفاعات کے اندر یہ بات شامل ہے کہ کوئی کارکن اب مجبور نہیں، مظلوم نہیں۔ کسی کارکن کو بھی اگر کسی کارکن کے اوپر بھی کوئی جھوٹا مقدمہ ہوا تو یہ پوری کی پوری قیادت آپ کے شانہ بشانہ اس کارکن کو جیلوں سے رہا کروا کے دکھائے گی۔ اور ایک بات، یہ دستور کے حوالے سے اور اسباق کے حوالے سے، اسی مشن اور منشور کے حوالے سے ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اور ذاکر بھائی انشاءاللہ اس حوالے سے بات کریں گے کہ چونکہ دفاع صحابہ ہمارا مشترکہ کاز ہے، ایک عرصے سے دفاع صحابہ کے اوپر نقب زنی کی جا رہی ہے۔ میں لاہور کی انتظامیہ کو، اداروں کو، اسپیشل برانچز سے اس بات کی التماس اور درخواست کرتا ہوں کہ افضال کوثر صاحب ڈی آئی جی صاحب اور آئی جی صاحب نے ہمارے سے وعدے کیے اور انہوں نے وعدہ کیا کہ یہ جو گستاخ صحابہ اس کے پر مقدمے بھی درج ہوں گے، اس کو گرفتار بھی کیا جائے گا۔ ہم نے احتجاج کی کال دی، انہوں نے کہا علامہ صاحب آپ احتجاج نہ کرنا، آپ کے سامنے ایک کال کے اوپر چند روز پہلے 6000 سے زائد نوجوان ایوان اقبال میں بھی اکٹھے ہوئے۔ ہم نے انتظامیہ کی بات کو مانا، ہم نے کہا ٹھیک ہے احتجاج کو مؤخر کرتے ہیں، آپ پرچوں کو کاٹیں،
اس کو گرفتار کرے. ہم ہمیشہ انتظامیہ سے تعاون کرتے ہیں. افضال کوثر صاحب چلے گئے لیکن ہم اپنے وعدے پہ قائم رہے. رضوی صاحب بیچارے آئے ہیں, ان کے ناک کے اوپر حملہ ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا دے. اب ڈوگر صاحب آ چکے ہیں, ان سے التماس ہے, ہم انتظامیہ سے تعاون کرنے والے ہیں لیکن آج آپ کو الٹیمیٹم دیتے ہیں. اگر مرزا جہلمی کے اوپر جو 5 مقدموں کی درخواستیں تھانے ستو قتلہ میں جمع کروا دی جا چکی ہیں, ان کے اوپر ہم نے صرف مقدمہ نہیں کروانا, ہمیں اس کی گرفتاری چاہیے. آپ بتائیے, میں صافی بھائیوں سے پوچھتا ہوں, آپ بھی تو کلمہ گو مسلمان ہیں. وہ کہتا ہے کہ میرے بھی صحابہ تھے, میرے بھی 313 تھے, میرے بھی بدری ہیں, میرا بھی عشرہ مبشرہ ہے, میری امت کے اندر بھی ایک عبداللہ ابن ابی ہے اور میرے لیے بھی ایک ابو جہل ہے. کیا یہ صریحاً اپنے آپ کو رسول اللہ سے ملوانا نہیں ہے؟ اس بندے کے اوپر مقدمے کیوں نہیں؟ ہم قانون ہاتھ میں لینے والے نہیں, آئین اور دستور کا پامال کرنے والے نہیں, ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ کہہ رہے ہیں اگر قانون موجود ہے تو حرکت میں آ جائیے. ہم تو آپ کے سامنے دست بستہ گزارش کر رہے ہیں کہ قانون موجود ہے. صحابہ کے گستاخوں کو پکڑنے کا, حرمت رسول پہ حملہ کرنے والوں کے لیے قانون موجود ہے, تو آپ قانون کو حرکت میں لے کے آئے. ہمارا اس مطالبے میں پھر یہ کہتے ہیں سختی کرتے ہیں. ہم نے تو ہمیشہ انتظامیہ کے ساتھ نرمی کی ہے. اگر آپ نے یہ مقدمے نہیں کاٹے تو پھر ہم جمعے کے دن اس بات کا اعلان کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہم نے پرامن دھرنا ڈی آئی جی کے دفتر کے باہر اور ایس پی کے دفتر کے باہر کب دینا ہے. آج ایک خبر کی بنیاد کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں سینکڑوں نوجوان علماء اور بزرگ یہاں پہ اکٹھے ہو گئے ہیں. جس دن ہم نے احتجاج کی کال دی تو لاہور کی انتظامیہ عوام کے امڑتے ہوئے سیلاب کو نہیں روک سکے گا. اس لیے ان کو یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ آج مقدمے درج کیے جائیں اور اس کو گرفتار کیا جائے. آخر میں ایک بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا, بات طویل نہیں کرنا چاہتا. یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء, خاموش ہو جائیں یا شیخ صاحب, یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں, انبیاء کے وارث ہیں. یہ کیا انبیاء کے صرف مصلے کے وارث ہیں؟ یہ آپ کو اور مجھے کسی نے مغالطہ ڈال دیا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں, صرف مصلہ کے وارث نہیں ہیں. یہ سیاست رسول کے بھی وارث ہیں, یہ معاشرت رسول کے بھی وارث ہیں, یہ معاملات رسول کے بھی وارث ہیں. یہ رسول اللہ کے صرف مصلے کے وارث نہیں ہیں, یہ رسول اللہ کی ریاست اور سیاست کے وارث بھی ہیں. کسی عالم دین کو اور طالب علم کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ مدرسے کے اندر 5 سال 8 سال پڑھنے کے بعد نکلے اور نعرہ لگائے نواز شریف زندہ باد, اور نعرہ لگائے عمران خان زندہ باد, اور نعرہ لگائے بلاول بھٹو زندہ باد. عالم دین کا کام یہ ہے کہ وہ نعرہ لگائے نظام مصطفیٰ زندہ باد, نفاذ اسلام زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد. عالم دین کا کام یہ ہے. ہم اتحاد کے قائل ہیں, اتحادی سیاست کے بھی قائل ہیں, لیکن ہم نوکری کے قائل نہیں ہیں اور چاکری کے قائل نہیں ہیں. اپنی قوت کو منوائیے, اور انشاءاللہ جس دن میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ میں اپنے والد کی روایات کو لٹانے میں ناکام ہو گیا ہوں, آپ سب سے وعدہ کرتا ہوں اسی دن اس منصب سے دستبردار ہو جاؤں گا. کرسیوں سے چپکنا, دیمک کی طرح کرسیوں کو کھانا, یہ ہمیں نہ ورثے میں ملا نہ ہمیں اس کی عادت ہے. اللہ کے فضل سے اگر آپ میرا ساتھ دیں گے, آپ کے ولولوں, آپ کے ہموں, آپ کے تنتنوں کی ضرورت ہے. اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو وہ وقت دور نہیں ہے. قسم کھا کے کہتا ہوں کہ پاکستان کی فضاؤں میں پھر علامہ شہید کے دور کو واپس لٹایا جائے گا. بنیادی طور پہ 9 مئی کے حوالے سے اللہ کے فضل و کرم سے سب سے پہلے پاکستان میں فوج کی غیر مشروط حمایت کا اعلان ہم نے کیا, اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ جو حملہ بلوائیوں اور فسادیوں نے کیا, نہ صرف ان کو قرار واقعی سزا دی جائے بلکہ ان سے جو مالی نقصان ہوا تخمینہ لگا کر ان کی جائیدادوں کو فروخت کر کے قرب کر کے وہ حکومتی اداروں کا, فوجی اداروں کا اور املاک کا جو نقصان ہوا ان سے پورا کیا جائے. لیکن ضمنی طور پہ ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ نے ایک دیکھا ہے کہ راہ چلتے لوگوں کو بھی جو کیمرے میں آئے ان کو پکڑ لیا, تو جو ساتھی بے گناہ ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے جن کا اس جماعت کے ساتھ یا بلوائیوں اور فسادیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. بنیادی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے اوپر پابندی کو لگانا یہ عارضی حل ہوتا ہے. ہاں ان بلوائیوں اور فسادیوں کو قرار واقعی اور عبرت ناک سزا, وہ تو قرآن پاک میں آپ کو پتہ آیت محاربہ بھی موجود ہے کہ انہوں نے تو باقاعدہ فساد فی الارض کے مرتکب ہوئے ہیں, ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے. جہاں تک کسی سیاسی جماعت کے اوپر مکمل طور پہ پابندی لگانا ہے,
اس حوالے سے ہمارا موقف یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اگر وہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے رہیں تو ان کے اوپر پابندی ہرگز نہیں لگانی چاہیے. اور آپ یہ آئندہ آنے والے مستقبل میں دیکھ رہے ہیں ویسے ہی ان کی پارٹی ساری کی ساری چھوڑ کے ان کو جا چکی ہے, تو پابندی لگانا نہ لگانا اس وقت برابر ہے. اوپر جمعیت اہل حدیث پاکستان جس کو آج بحال کیا گیا ہے, اس کا جو منشور ہے وہ واضح ہے کہ ہم پہلی ترجیح دینی جماعتوں کو دیتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور اللہ کے فضل سے یہ بات ویسے کچھ قبل از وقت ہے لیکن پاکستان کی تمام دینی جماعتوں کے قائدین کے ساتھ مسلسل رابطہ موجود ہے, اور امید ہے کہ الیکشن سے قبل آپ کو ایک مذہبی انتخابی اتحاد پنجاب کی حد تک بنتا ہوا نظر آئے گا. لیکن بالفرض اگر وہ انتخابی اتحاد کسی وجہ سے نہ بن سکا تو پھر مذہبی جماعتیں بنیادی طور کے اوپر اتحادی سیاست کی قائل ہوتی ہیں. اس وقت جماعت کی شورا, جماعت کے اکابرین جو فیصلہ کریں گے کہ کس سیکولر پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنا کریں گے. لیکن آج بھی آپ لوگوں کے وساطت سے تمام مذہبی جماعتوں سے یہی درخواست ہے کہ آپ اکیلے الیکشن لڑتے ہوئے دیکھ چکے ہیں. حتیٰ کہ جماعت اسلامی 75 سال سے الیکشن لڑ رہی ہے, آج اس کی پوزیشن یہ ہے کہ 2003-4000 ووٹوں پہ آ چکی ہے. تو ان کو بھی اور تمام دیگر مذہبی جماعتوں کو جو میرے بھائی ہیں, دوست ہیں, جن سے ملاقات ہوتی ہے, میں ان کو یہ بات سمجھاتا رہتا ہوں کہ اکیلے لڑتے رہیں گے, 3-3, 2-2, 4-4 ہزار ووٹ لیتے رہیں گے. پنجاب کے عوام کا ایک مزاج ہے, وہ یہ ہے کہ وہ ووٹ اس کو دیتے ہیں جس کی جیت ان کو نظر آئے. تو وہ کہتے ہیں یہ مولوی کھڑا ہوا, اس نے جیتنا تو ہے نہیں, اس نے ووٹ ضائع کرنا ہے, اس لیے مذہبی جماعتوں کو ووٹ نہیں پڑتا. ورنہ پاکستان کی جو اکثریت عوام ہے وہ مذہب پسند ہے, اگرچہ مذہبی جماعتوں کو ووٹ نہیں دیتی لیکن وہ اسلام پسند اور مذہب پسند ہے. ان کو آپ کو پتا ہے کورٹ کچہری تھانہ نالا کچی کھالی پکی کھالی روڈ سڑک یونیورسٹی بنانے میں الجھا دیا گیا ہے. پاکستان بنانے کا مقصد بھی دین اسلام کا نفاذ تھا, وگرنہ اگر ہم نے کالجز یونیورسٹیاں اسپتال ہی بنانے تھے تو انڈیا ہمارے سے جیت چکا ہے, وہ جنگ گویا ہم ہار چکے ہیں. لیکن چونکہ پاکستان بنانے کا مقصد پاکستان میں اسلام کے نظام کو نافذ کرنا تھا, جس دن ہم اس نقطۂ نظر پہ واپس آ جائیں گے انشاءاللہ معاشرت بھی ٹھیک ہو جائے گی اور ملک کی معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی. یہ بھی میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں, آپ نے ہر نظام آزما لیا, ایک دفعہ اللہ کا نظام اور رسول اللہ کا نظام آزما کے دیکھ لیجئے, دین کے طلبہ کو ملک کی معیشت سونپ دیجئے. اگر آپ تجربہ ہی کرنا چاہتے ہیں, اتنے سال کر لیا, صرف 3 برس کے اندر آپ کو ملک کی معیشت بھی درست ہوتی نظر آ جائے گی. آپ افغانستان میں اس کا مشاہدہ کر چکے. پاکستان کا مطلب کیا؟